الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام مخلوقات کو تنہا بلا شرکت غیرے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود دیا ہے۔ پھر ان ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ پھر انسان خود اللہ پاک نے بھی یاد دلایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار محض پیدا کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کے ساتھ ایک مقصد دیا ہے۔ زندگی دینے والے بھی ہم اور تمہاری زندگی کے مقصود کی تعیین کرنے والے بھی ہم، کہ ہم تمہیں دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے باپ آدم و حوا علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، جس درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا، چلے گئے، ہم ناراض ہو گئے، ہم نے ناراض ہو کر کے دنیا میں بھیج دیا کہ آنا ضرور ہے، ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ الی اللہ تصیر الامور، ہر ایک کو لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ آنا تمہیں ہمارے پاس ہے، لیکن اب آنا ہے ہمیں راضی کر کے۔ کہ پہلا مقصد تو یہ بتلا دیا کہ بندے ہو اور آنا ہمارے پاس ہے، اب آنا ہے ہمارے پاس ہمیں راضی کر کے، اور ہمارے راضی ہونے کا راستہ بندگی ہے۔ جو جتنا بندگی کے ساتھ جیے گا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں خدا کی طاعت و فرما برداری نہیں، اپنے خالق و مالک کو جاننا نہیں، جیسے ایک جگہ قرآن نے ایسے انسانوں کو انسان کہنا ہی گوارا نہیں کیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان کیا ہے، یہ تو چوپائے جیسے ہیں،
ان سے بھی گئے گزرے کہ جانور بھی کم سے کم اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے. بیل ہے، اس کو اگر اس کا مالک کھیت سے اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو راستے میں باغات بھی ہے، لوگوں کی زمینیں بھی ہے، مکانات بھی ہے، لیکن آ کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اپنے مالک کے ٹوٹے جھونپڑے کے پاس کہ یہ میرا ہے. کہ اتنی پہچان تو جانور کو بھی یہی ہے. کیسا انسان ہے کہ جس نے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جس نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ سب تمہارے ہی لیے. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمان کے درمیان کی ہر مخلوق تمہاری نفع رسانی کے لیے ہے. ہم نے تمہیں ان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے اور چیتڑوں اور ٹکڑوں کے لیے. یہ تو سب تمہارے خادم ہے. تمہیں پیدا کیا ہے ہم نے صرف اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں بندہ بن کے آنا ہے. اسی لیے اللہ کے یہاں انسان کی سب سے اونچی صفت، سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبودیت ہے، عبدیت ہے، بندگی ہے، بندہ پن ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی صفات ہیں، بہت سارے آپ کے اسماء مبارکہ ہیں، لیکن معراج کے واقعے میں آپ کو جس صفت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کو انسان کی طرف سے سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ بندگی ہے. اور بندہ کس کو کہتے ہیں، عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے عبد. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں، دیہاتوں میں کچے راستے ہوتے ہیں، تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، شہروں میں آنا جانا لوگوں کا، تو پگڈنڈی ہوتی ہے نا جس پر لوگ چلتے ہیں، تو اس آنے جانے سے وہ دھول اتنی باریک ہو جاتی ہے اس کی کہ پتہ نہیں چلتا. جب کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ جھاڑو تو جھاڑنے میں وہ گرد جھڑتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اتنی باریک، سرمے سے زیادہ باریک ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں طریق معبد عربی میں. آنے جانے کے، لوگوں کے آنے جانے کے راستے سے جو دھول باریک ہو جاتی ہے وہ ہے کہ یہ بندہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی چاہتوں کے خلاف، اپنی منمانیوں، خود غرضیوں، دنیا طلبی، اس کے مقابلے میں مجاہدے کر کے اللہ کے حکموں کی لگام لگا کر کہ ہر قدم پر جی تو بہت کچھ چاہتا ہے. اسی لیے کہا کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. خواہشات ایک ایسا سمندر ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے تمنا کر کے گئے لیکن خواہش نہیں پوری ہوئی. خلیفہ ہارون رشید جو تھا وہ ایک وقت میں دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں کا ایک بادشاہ تھا کہ جس کی مشرق مغرب شمال جنوب پورے پر اکیلے کی حکومت. ایک دن اس نے بھی تمنا کی تھی کہ کم سے کم 24 گھنٹے ایسے گزار لوں کہ کسی طرح کا کوئی غم و اندوہ، کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی خبر میرے پاس نہ آئے، جیسا میرا جی چاہتا ہے. اور یہ طے کر کے اپنی ایک باندی کو لے کر باغ میں چلا گیا اور سارے پہرے لگا دیے کہ ان 24 گھنٹوں میں کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا. لیکن وہ انار توڑ کر کے دونوں نے کھیلنا شروع کیا. اس نے دانہ پھینکا، اس کے حلق میں پھنسا. اب وہ اتر رہا ہے نہ نکل رہا ہے، ایڑیاں رگڑ کر مر گئی. کسی کو آنے کی اجازت تو تھی نہیں، جتنے جتن کر سکتے تھے سب کر لیے. جب وہ مر گئی تو خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ کر کے باہر آیا، ولا یوم واحد،
زندگی میں ایک دن بھی ایسا میسر نہ آیا کہ ہر خواہش پوری ہو جاتی. اسی لیے کہا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ دیدم، دری دنیا کسے بے غم نہ دیدم، اگر دیدم بنی آدم را نہ دیدم. دنیا ہو اور آدمی کے ساتھ حالات نہ ہو، دنیا میں ہو اور آدمی کے ساتھ قضیے قصے نہ ہو، دنیا ہو اور دنیا میں آدمی ہو اور اس کے ساتھ یہ اس کے مسائل نہ ہو کہ ایسا نہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس لیے کہا کہ دنیا تو خواہشات کے قربان کرنے کی جگہ ہے، احکامات کے پورا کرنے کی جگہ، خواہشات کے قربان کرنے کی جگہ، اور آخرت میں جنت کہ وہاں نہ کوئی تمہارے پاس گش آئے گا، نہ صبح کو سونے والوں کو کوئی جگائے گا. وہ جو حال میں سو رہے ہیں نا، بھی حال میں سو رہے ہیں، اوپر سو رہے ہیں تو ان کو جگاتے رہتے ہیں. وہاں نہیں آئے گا، وہاں نیند ہے ہی نہیں، وہاں نہ کوئی جگانے آئے گا، نہ کوئی گش کو آئے گا، نہ کوئی آپ کے چلے 4 مہینے کی تشکیل کرے گا. وہاں کہ صرف کھاؤ پیو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہت، جو خواہش، جو تمنا، جو امنگ. انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنے ہیں ان سب کی فردن زیارت کرنی ہے. یوں کہ کر لو، کون منع کرتا ہے؟ سارے نبیوں کی زیارت کر لو، تمام پیغمبروں کی کر لو، محدثین کی، مفسرین کی، ائمہ مجتہدین کی، صلحاء کی، ابرار کی، اتقیاء کی، کہ امت کے غول جا رہے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقیوں کے ٹولے جا رہے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے، جس کی تمہاری آرزو ہو. نزولا من غفور الرحیم. کمال کی بات تو یہ ہے، اتنے سارے انعامات کی فہرست گنا کر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے اعلان، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہاں تمہاری ہر چاہت کے پورا ہونے کا سامان. یہ سارا کہہ کر کے یوں کہا کہ اسے سب کچھ نہ سمجھیو. کیا اسے سب کچھ نہ سمجھنا؟ تو نزول ہے کہ نزول کس کو کہتے ہیں؟ کہ عربی زبان میں نزول کہتے ہیں مہمان کی آمد پر علاقے کے جو مختلف رواج ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے جو پہلی چیز پیش کی جاتی ہے وہ ہے نزول. کہیں لسی کا رواج ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، لسی. کہیں چائے کا رواج ہے، کہیں پان کا رواج ہے، کہیں مہمان کو آتے ہی سب سے پہلے کہ پہلے غسل کر لو، کیا پانی نہا لو. تو الگ الگ رواج ہے علاقوں کے کہ یہ جتنے وعدے کیے تتنزل علیہم الملائکہ سے لے کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تو پان کا ٹکڑا ہے. جنتیں، اس کی نعمتیں، تمہارے اعمال کا بدلہ. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. دنیا میں رہتے ہوئے تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی اس کا وہم و گمان، نہ کوئی اس کا خیالی خاکہ، کوئی خاکہ تک نہیں بنا سکتا ذہن میں. تو وہیں جا کے لیکن کب کہ پہلے خواہشات کے گلے پر چھری چلا لو، پہلے خواہشات کو قربان کر لو کہ جو یہاں خواہشات کو قربان کریں گے ان کی خواہشات وہاں پوری ہوگی، اور جو یہاں خواہشات کے بندے ہوں گے وہ وہاں ہلاک ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الہوا. پیسے کا بندہ، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک، منمانیوں کا اور جی کی چاہتوں کا بندہ کہ ہلاک.
کہ جس نے یہاں بندگی کی، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیارے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ کہ معبود کس کو کہتے ہیں؟ کہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، دولتوں کی خواہش، عہدے کی خواہش، زمینوں کے ٹکڑوں کی خواہش، چیزوں کی خواہش، عورت کی خواہش، کہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی خواہشات ہیں، کہ یہ خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ تو خواہشات کا بندہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور اللہ کو کہ جو خالص ہمارا بندہ ہو، وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خالص بندگی اللہ کی، عبدیت اللہ کو سب سے زیادہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ہر وقت آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا، جیسے لکھنے والے ہوتے ہیں ایسے ایک فرشتہ ہوتا ہے پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہر وقت، اور اس کا کام بتلایا ہے اذا تجبرت قسمت واذا تواضعت رفعت، کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ بھی فرشتہ آتا ہے، اس کا بھی کام بتایا کہ جس دانے کو جس کی قسمت میں لقمہ بن کر کھانا لکھا ہے، راستے کی تمام خطرات سے اور تمام رکاوٹوں سے بچا کر اس بندے کے حلق میں لقمہ بن کر جانے تک تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، جو بارش کے قطرے کے ساتھ آیا۔ ایسے ہی ایک فرشتہ منہ کے پاس رہتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لِأَلَّا تَدْخُلَ الْحَيَّةُ فِي فِيكَ، تاکہ کوئی موذی جانور، سانپ وغیرہ تمہارے منہ میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی رات کو دودھ پیے تو دودھ پینے کے بعد کلی کر لے، اگر اس نے کلی نہ کی تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کو کیا نقصان پہنچے۔ ایک ایک چیز بتلا دی، تو ایسے پیشانی کے بال پکڑ کر رہتا ہے اور اس کی ڈیوٹی بتلائے کہ اذا تجبرت قسمک واذا تواضعت رفعک، اکڑ پھونک کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ اگر تو تکبر کرے، خود تکبر کا لفظ خود بتاتا ہے، سال والے مولوی ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تو میں اور تم دونوں سمجھ لیں گے۔ تکبر باب تفعل سے، تکبر جو ہے وہ باب تفعل سے ہے، کہ ہے تو ہے نہیں زبردستی، یعنی بڑا ہے نہیں، بڑا بننا چاہتا ہے، اس کا نام تکبر۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی من نازعنی فیہ نازعتہ، بڑائی صرف مجھے سزاوار، بڑائی میری چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ جو زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے وہ میری چادر کھینچ رہا ہے، میری کیا کھینچے گا، میں اسی کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں من نازعنی فیہ نازعتہ، سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو بندگی، عبدیت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا پورا نمونہ پیش کر دیا۔ حضور تو نمونہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکمل نمونہ ہے۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا قرآن نے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں خدا کے رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر ان کی کہیں مانی ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اطاعت کے ساتھ چلو گے تو راہیں کھلتی چلی جائیں گی، ہدایت کا نور ملے گا۔ اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے کہ آدمی کی زندگی کے جون سے گوشے کا، جون سے پہلو کا، جون سے شعبے کا
جون سا چھوٹا یا بڑا مسئلہ ہو اور جس میں آدمی کو اپنے اس مسئلے کا کہیں سے کہیں حل نظر نہ آتا ہو، دنیا ہاتھ اٹھا دیتی ہو کہ ہمارے بس کا نہیں، کیونکہ وہ سیرت میں تلاش کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرے کہ یہاں اس کو حل مل جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ آپ قرآن کی تفسیر تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ اماں جی، کہ جی حضور کے اخلاق بیان کیجئے ہمارے لیے، آپ کے اخلاق کیسے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ خلقہ القرآن، جو صفحات میں ہے وہ لمحات میں ہے، کوئی لمحہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور اس لیے عجیب بات لکھی ہے علماء نے کہ جیسے آدمی اس کی بات سے پہچانا جاتا ہے نا، آدمی کو سمجھنا ہو تو اس کی بات سنو وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کا کلام، علماء نے لکھا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا رحیم و کریم ہونا، اللہ کا عفو و درگزر کرنے والا ہونا، اللہ کی صفت ستاری، کہ اللہ کی صفات ہیں اور صفات جمالیہ بھی ہیں، صفات جلالیہ بھی ہیں، کہ وہ قہار بھی ہیں، علیم العذاب بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہ اس کو سمجھنا ہو تو بھی کہ اس کی پکڑ ہے تو کتنی سخت ہے، اور اس کی عطا ہے تو کتنی وسیع ہے، کہ جو جتنا قرآن سمجھے گا، جو قرآن کے راستے سے اللہ تک پہنچے گا، وہ روایت ذہن میں دہراؤ کہ قرآن کا ایک سرا بندوں کی طرف اور ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں، کہ اس راستے سے، اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کا پہلا کلمہ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ ہے کون؟ کہاں ماتھے مار رہے ہو، کہاں گھٹنے ٹیک رہے ہو، کہاں ٹکریں کھا رہے ہو؟ اس کے در پر آ جاؤ اور اس کی منت سماجت کر لو۔ اسی لیے عجیب بات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، بندے کی بندگی کے اظہار کی، بندے کی کہ میں بندہ ہوں، اس کا اظہار ہو، کہ اس کی سب سے اونچی شکل جو ہے وہ نماز میں ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، جھک رہا ہے، اور سب سے بڑی آدمی کی عزت کی چیز جو ہے اس کی پیشانی، اس کا سر، کہ اخیر میں کہ آپ کا بندہ ہوں، سر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا سر رکھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے رحمان کے قدموں میں، کہ سب سے زیادہ پیار آتا ہے اللہ کو بندے پر۔ آج میں نے کیا میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو صفت بندے کی پسند ہے وہ بندگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں عبدہ ورسولہ، روز ہم تشہد میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، کہ حق عبدیت بھی ایسا ادا کیا کہ آپ کی ہر ادا سے بندگی ٹپک رہی ہے، اور رسالت کا حق ایسا ادا کیا کہ اس حق کی ادائیگی میں جو کچھ لگانا پڑا، کہ رسول ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، بندے ہیں بندگی، رسول ہیں رسالت، ہمارا پیغام پہنچانا، اور دونوں کے لیے کہ جو قیمت چکانی پڑے،
کہ ہم تو اس کے بندے ہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں، اور کہ میں رسول ہوں، میری ذمہ داری ہے، اور مجھے کہا گیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ پر اتارا گیا ہے، جوں کا توں آپ اس کو پہنچا دیجئے، اس میں ذرہ برابر کی کمی حق رسالت کو ادا کرنے والی نہ ہوگی، کہ ذرا برابر سی کمی ہوگی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا، کہہ دیا۔ اور ایسے ہی کہ بندے ہیں کہ دونوں حق آپ نے پورے ادا کر دیے، کہ دنیا میں بھی اور اخیر میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ پسینوں میں ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور بعضے کہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے گناہوں کے اعتبار سے، اور اس وقت کی گرمی اور اس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ قومیں اور امتیں اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے کہیں گی کہ آپ چاہے اللہ پاک سے فیصلہ کروا کر ہمیں جہنم ہی میں ڈلوا دیجئے، یہ حشر کے میدان کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس وقت سارے نبی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ آج نہیں، آج وہ بہت جلال میں ہے، آج بہت جلال میں ہے، ہماری ہمت نہیں۔ پھر سب اکٹھے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوں گے کہ یہ مخلوق کا مسئلہ ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق تعالی شانہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوں گے۔ روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، وہ آپ کا سجدہ سجدہ عبدیت ہوگا، بندے پنے کا سجدہ، بندہ ہوں، اور اس پر اتنا پیار آئے گا کہ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد سل تعطا، محمد سر اٹھائیے، محمد سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، سل تعطا، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اس پر ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو وہاں بھی عبدیت کا حق، اور رسالت کے لیے کہ پوچھ لیجئے سارے نبیوں کو جنہوں نے ہماری پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں، کہ جیسے ہم کو شاہد و گواہ بنایا تھا تو یہ بھی سارے شاہد ہیں، اور وہ سوالات کا مجمع جو بدر میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں تھا، کہ سب نے ایک زبان ہو کے گواہی دی تھی بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، امانت جوں کی توں پہنچا دی، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو خیر خواہی ہو سکتی ہے اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، مجھے کیا ہو گیا ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو اوندھے منہ، کیا تمہارے تاجر اور کیا تمہارے کاشتکار، کیا تمہارے حاکم اور کیا تمہاری عوام اور کیا خواص، کیا مالدار اور کیا غریب، کیا مرد اور کیا عورتیں، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سارے اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو اپنی خواہشات اور منمانیوں کے نتیجے میں، کہ جوانیوں کی بغلیں بجاتے ہوئے دولتوں کے خمار میں، دولتوں کے نشے میں، حکومتوں کے نشے میں، کہ یہاں رہتے ہوئے جہنم اپنے نام الاٹ کرا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، جہنم ڈھانک دی گئی ہے خواہشات سے اور جنتیں ڈھانک دی گئی ہیں ناگواریوں سے، کہ جب کوئی بندہ کسی لائن کی خواہش، وہ عہدے کی ہو، کرسی کی ہو، زمین کی ہو، عورت کی ہو، دولت کی ہو، کسی لائن کی کوئی خواہش
جب یہ شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے اپنی خواہش میں تو اپنے ہاتھ سے ایک پردہ اپنے لیے جہنم سے ہٹاتا ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا نام جہنم، جیسے لوگ کوئی کویت میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رشتہ داروں کو ارے بھائی سنا فلاں جگہ آج کل پلاٹ بہت سستے ہیں، بھائی سنا فلاں جگہ آج ایک کالونی بن رہی ہے کہ ہمارے بھی 2 فلیٹ بک کر لینا، کراتے کہ بیٹھے وہاں ہیں اور یہاں بک ہو رہے ہیں ان کے نام کہ آدمی دنیا میں ہے اور اس کے نام کی جہنم وہاں اعلان ہو رہی ہے خواہشات پر۔ اسی لیے یہ مہینہ جو ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ آدھا تو گیا ہے جی، آدھا تو گیا۔ خالص اپنی ہر لائن کی منمانی پر قابو پانے اور اس کی مشق کرنے اور احکامات کی لگام لگانے کا یہ خاص مہینہ دیا ہے اللہ نے اس امت کو۔ جس امت کی خصوصیات میں سے کہ آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، زبان پر، حتیٰ کہ خیالات اور جذبات پر، سوچ پر، تصورات پر، کہ آدمی کوئی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی سوچ بھی نہ سکتا ہو اس مہینے میں۔ دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا، لینا دینا، یہ تو بہت بعد کی بات کہ روزے دار تو وہ روزے دار ہے کہ جس کی سوچ بھی پابند ہو جائے۔ اسی روزے پر پھر اللہ ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ یوں کہتے ہیں صوم لی انا اجزی بھی، اور پھر روایت اجزا بھی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، کا بدلہ میں دوں گا، اور ایک روایت میں نہیں بدلے میں ہی ملوں گا کہ میں اس کا ہو گیا۔ اور کیا چاہیے؟ یعنی کہ خالص خواہشات پر قابو پانے، احکامات کی لگام لگانے، اور پھر یوں کہا کہ رمضان کے اثرات پورے سال پر ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں نا، شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں 2-4 رکعت پڑھ لو اور ذرا توبہ اللہ کر لو تو سب، کہ نہیں، وہ تو پچھلے پورے سال کے کھاتے دیکھے جائیں گے۔ اس سال جو مکان بن رہا ہے وہ پورے پچھلے سال کی آمدنی پر بن رہا ہے، اگلے سال کی توقعات پر نہیں بن رہا ہے۔ وہ پچھلے سال ہم نے سوچا تھا کہ مکان بنانا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، وہ سوچا تھا کہ حج کرنا ہے، تو دیکھتے رہے، کھاتے دیکھتے رہے کہ ہاں اتنی ہو گئی ہے کہ اب حج فرض ہو گیا کہ جاؤ حج کو، جو پچھلے سال کی ساری ہے۔ اس لیے سکھ دکھ، عزت ذلت، بنانا بگاڑنا، حالات کا بننا بگڑنا جو ہے وہ پچھلے سال پر ہے۔ ایسے ہی اس سال کے اس رمضان کے جو اثرات ہوں گے، جو آگے سال آ رہا ہے رمضان کے بعد، جو شوال سے شروع ہوتا ہے، کہ اس پورے سال پر اثرات ہوں گے رمضان کے، کہ جو جتنا رمضان میں پابند رہا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک تو ہے ایمان اور ایک ہے ایمانی مزاج، ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج۔ ایسے روزہ، روزے کا مزاج، حج اور حج کا مزاج، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا مزاج، کہ اصل مزاج بنانا ہے۔ خالی روزے رکھ کے 30 دن نہیں پورے کرنے، 4 رکعت پڑھ کے خالی نماز کا بوجھ نہیں اتارنا ہے۔ اس کا مزاج، کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ مزاج اس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کی کوئی چیز گوارا ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی کو کھٹی چیز سے الرجی ہے کہ کھٹی چیز کھاتے ہی کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کہ اب کوئی کتنے ہی فضائل بیان کرے، یہ تو میرے باغ کے آم کا اچار ہے، کیا کہتا ہے، اور میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور میری والدہ بہت تہجد گزار، روزانہ کا ان کا معمول اتنے درود شریف کا، اتنے قرآن کے پاروں کا، اتنا ان کے ہاتھ کا بنا کھا لو، اور یہ یوں کہتا بھائی مجھے کھٹی چیز نہیں چلتی، تم جتنے چاہے فضائل بیان کر لو، کہ نا جی میرے کہے سے تو کھانا ہی پڑے گا۔ ادھر کھایا
اور ادھر کھینچ کرنا شروع کر دی ناک بہن میں نے نہیں کہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں چلتی. اس کو کہتے ہیں مزاج. کہ نماز کے ذریعے نماز کا مزاج بنانا. کیا مطلب؟ کہ یہ جسم جو سر سے پیر تک نماز میں استعمال ہوتا ہے، بازار کی باڈی اور ہے، وہ تمہارے نائٹ ڈریس اور مارننگ گاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو وہ تو ہوں گے الگ، لیکن جو جسم نماز میں، وہی دکان میں، وہی ہوٹل میں، وہی آفس میں، وہی بازار میں، وہی گھر میں، وہی کھیت میں ہے نہیں. کہ جس طرح نماز میں سر سے پیر تک پابند رہا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دیے. تکبیر میں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر میں کہ یہ ہاتھ کاہے سے اٹھا رہے ہو؟ آدمی جب کسی مسئلے سے بالکل بے خبر اور کسی مسئلے میں بالکل بری، تو آدمی برات کے حال نہیں صاحب میرا کیا تعلق اس سے، کہتا نہیں کہتا ہے. ارے فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا اور یوں ہوا، تم تھے؟ نہیں صاحب مجھے معلوم بھی نہیں کب ہوا کیا ہوا. تو آدمی کسی بھی مسئلے میں جب نہیں ہوتا ہے تو ایک دم سے برات کے ہاتھ اٹھاتا ہے. نہیں صاحب کہ پہلے ہی ہاتھ اٹھانا ہے کہ یہ جو کچھ پھیلا ہوا جتنا گورکھ دھندا ہے میری برات. میں آسمان کا نہ زمین کا، چاند کا نہ سورج کا، ستارے کا نہ سیارے کا، دریا کا نہ سمندر کا، پیسے کا نہ عہدے کا، کرسی کا، بیوی کا نہ بچوں کا، کسی مخلوق کا نہیں ہوں. اس وقت میں صاف اور خالص اللہ اکبر. کوئی بڑا نہیں، اس لیے کہ باہر کی بڑائی تو ہر وقت بدلتی رہتی ہے، ہر وقت خطرے میں. باہر جتنی بڑائی ہے نا مسجد سے باہر، آج اس ملک کا پیسہ بڑا، کل کو دوسری ملک کا ہو گیا. صبح کو اس کا بڑا تھا، شام کو اس کا بڑا ہو گیا. 5 سال پہلے فلانے بڑے تھے، اب فلانے بڑے ہو گئے. 2 سال پہلے وہ تھے، 6 مہینے پہلے وہ تھے. کہ باہر کی بڑائی تو ہر وقت خطرے میں ہے، کب کس کی بدل جائے. کہ یہ ایک آواز جو لگی ہے مسجد سے اللہ اکبر کی، بدلی ہے نہ بدل رہی ہے نہ کبھی بدلے گی. اللہ کی بڑائی کی آواز کبھی بدلی ہے نہ بدل رہی ہے نہ کبھی بدلے گی. اور یہاں نہیں، وہاں جانے کے بعد بھی. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کی بڑائی کتنی کہ ساری دنیا جتنی دفعہ چاہے اللہ کی بڑائی بول لے. اور ساری دنیا میں کہ انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ، مفسرین، نیکوکار، اللہ کے صالح بندے بندیاں، جن انس، سب جتنی چاہیں اللہ کی بڑائی بول لیں. پھر یوں کہا جائے گا اللہ اکبر. تم نے جتنا بولا، تم نے جتنا سنا، تم نے جتنا دیکھا اور تم نے جتنا سوچا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت بڑے. یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جنتیوں جتنا دیکھا اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت بڑے ہیں. نبیوں نے دیکھا، پیغمبروں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، مومنین نے دیکھا، سب جنتیوں نے دیکھا. کہ پھر یوں کہا جائے گا اللہ اکبر کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں. کیونکہ اسی لیے بندے کو کہ جتنا وہ بڑا اور اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، اتنا ہی میں چھوٹا اور میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں. سبحان، کہ جتنا وہ پاک اس کی پاکی کوئی حد نہیں، میری ناپاکی اور گندگی کی کوئی حد نہیں. یہ بندگی پیدا کرتی ہے آدمی کے اندر. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، قرآنوں سے ہم نے تو دیکھا نہیں کہ کبھی بہت اس کے ساتھ درد کے ساتھ، اے اللہ تیری پاکی کی کوئی حد نہ میری ناپاکی کی کوئی حد، اپنی بے نہایت پاکی کے صدقے مجھے پاک کر دے. اس کی دعائیں مانگا کرتے. جیسے کبھی فرماتے تھے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں،
تو سب کچھ اور تجھی سے سارا سب کچھ. بندے میں بندگی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی تھے اور رسول پاک بھی تھے، کہ دونوں کا آپ نے حق ادا کر دیا. آئے موقع آئے، اور کیسے موقع آئے کہ لوگ یوں کہ کیا بات ہے، آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وہ کرتا ہوں جو اس کا حکم ہوتا ہے. جی تو جو کچھ بھی چاہ سکتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر جب کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، اور عین مکے کے دروازے پر مشرکین نے روک دیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. اور اخیر میں جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی ادھر سے لکھنے والے تھے، حضور کی طرف سے کاتب، انہوں نے لکھا کہ ھذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ ہے جو لکھا جا رہا ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ کا لفظ سنتے ہی سامنے والے نے قلم پھینک دیا کہ لڑائی تو ساری اسی کی ہے، ہم کہاں مانتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول، ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ جانتے ہیں، بس یہ لکھو. حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. حضرت علی سے، اللہ کے رسول، میرا تو بچپن سے میں تو آپ کو اللہ کا رسول برحق مانتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں؟ حضور فرماتے ہیں علی میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو. حضور نے کٹوایا اپنے ہاتھ سے. مجھے بتا دو کہاں ہے، میں مٹا دوں اس کو. کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ خاص اس کی مشق کا مہینہ ہے کہ بندگی آ جائے. یہاں تک کہ جب صلح نامے کی دفعات لکھی جانے لگی تو ایک دفعہ میں یہ لکھا کہ آپ کا کوئی آدمی اگر ہمارے ہاتھ لگا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس آوے تو ہم کو واپس کرنا، کہ لاؤ دستخط. ارے اس پر دستخط، ایسی کیا بات؟ اگر ہمارا نہیں کرتے تو ہم بھی ان کا نہیں کریں گے؟ کہ نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں. بعض صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تھے ہی ماشاء اللہ، شیطان بھی جس سے گھبراتا تھا. حضور کا ارشاد ہے کہ جس راستے سے عمر جاتا ہوگا شیطان اس راستے سے نہیں جا سکے گا. اور حضرت عمر ہی کی خصوصیت ہے، سارے مرنے والوں سے کرامن کاتبین پوچھتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. اور حضرت عمر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ مجھے کیا پوچھتا ہے تو اپنا بتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کیا کہنے عمر کے رضی اللہ عنہ. میں کہ میرے دوستو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا حق ادا کیا. حضرت عمر سے نہیں رہا گیا کہ جی اتنی دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی پتلے موت کے ہیں، ہم بھی دو ہاتھ کر کے دکھا دیں گے. عمر میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو وہ کرنا ہے جو وہ کہتا ہے. حضرت عمر نے سوچا کہ لاؤ ذرا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کر لوں اور وہ بات کریں حضور سے کہ نہیں اتنی دب کر کے صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی موقع ہے تو ہم بھی دو ہاتھ کے دکھا دیں گے. وہ گئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ بھائی تم ذرا بات کر لو حضور سے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل یہی بات کہی، چونکہ بہت مناسبت تھی، حضور کا بڑا قرب تھا کہ جو بات حضور کی زبان مبارک پر وہی صدیق اکبر. عمر وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے. حضرت عمر کو تو وہاں بھی جلال آیا، تم بھی تو وہی ہو، وہاں بھی یہی کہہ دیا تم بھی وہی ہو. میں کہہ رہا ہوں ایک بات، ہوتے ہیں جماعت میں بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. ایک موقع پر صحابہ کی مدبیر تھی اور دشمن کی طرف سے یورش اور تیروں کی بارش آ رہی، تیر بارش کی طرح برس رہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور امیر جماعت حکم نہیں دے رہے ہیں کہ ان کا جواب دو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں رہا گیا. بھئی تم عجیب آدمی ہو، ساتھی مروا رہے ہو، ساتھیوں کو مروا رہے، کہہ دو نا کہ وہ یہ بھی جواب دیں. صبر صبر، زیادہ جوش میں مت ہو، تم ابھی نئے ہو. یوں کہا تھا، کیا کہا تھا، یہ نئے بہت اچھلتے ہیں. تبلیغ
یہ بہت اچھلتے ہیں کہ ذرا پرانوں کی صحبت میں رہو، پرانوں سے پوچھو کام کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جنگل۔ اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، وہ تشریف لائے تھے بالکل اکیلے، مؤذن بھی وہی، امام بھی وہی، مقتدی بھی وہی، سب کچھ وہ، پانی بھرنا بھی کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک دن خیال آیا کہ وہاں جہاں اپنے گاؤں میں تھا وہاں تو نماز جماعت سے ہوتی تھی تو 27 درجے ہوتی تھی، شیطان نے چکما تو نہیں دیا، یہاں تو بالکل اکیلا ہوں۔ تو جا کے باہر وہاں سڑک پر بیٹھے، اکبر روڈ ہے پیچھے، وہاں بیٹھ گئے کہ دیکھوں کوئی بھائی ملے تو اس کو لا کے جماعت سے نماز پڑھوں۔ 4 آدمیوں کو لائے، وہ بیچارے بالکل ایسے ان پڑھ تھے کہ نہ وضو نہ نماز، کوئی چیز نہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود پانی بھر کے لائے، ان کی وضو کروائی، اور وضو کرنے آنے کے بعد یوں کہا دیکھو جیسا میں کروں ویسا کرتے رہیو۔ قیام، رکوع، سجدہ، نماز پڑھائی۔ سلام پھرنے کے بعد 2 آنے دیے ان کو، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ تمہاری مزدوری۔ یہ مزدوری کو جا رہے تھے شہر میں، میوات کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی قحط سالی ہے اس لیے مزدوری کام ڈھونڈنے آئے کہ میرا کام کرو تو میں تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ چلو، تو اب 2 آنے دیے کہ یہ کیا؟ کہ تمہاری مزدوری، ہم نے کوئی کام تو کیا نہیں آپ کا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج تو تم نے میرا وہ کام کیا ہے کہ میری نماز تمہاری برکت سے 27 گنا ہو گئی۔ جب عملوں کی قیمت دلوں میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھاگتے پھوکتی مل گئی نہیں ملی کوئی بات نہیں، اور چاروں گئی تو اپنی پڑھ لیں گے۔ شاہ بہادر کہتے ہیں نا، ارے کوئی پایا ایسی کیا فکر ہے، اپنی پڑھ لیں گے۔ ہاں، کہ وہاں تو کھلے منافق کی ہمت نہیں تھی، اور یہاں ماشاء اللہ نہیں کام نمٹا لو۔ وہ چیز دکھا رہا ہے، سودا لینے گئے ہیں کہ یہ نہیں، وہ ذرا دوسرا پیس کیا کہتے ہیں، ذرا دوسرا پیس دکھانا، وہ دکھا رہا ہے۔ ارے بھائی جماعت کھڑی ہو گئی، ابے یار کیوں گھبراتے ہو، اپنی پڑھ لیں گے۔ ہاں، یہ کہ عملوں کی قیمت ہی نہیں ہے دلوں میں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص بات یہ فرمایا کرتے تھے، اس ساری محنت سے مقصود دلوں کا رخ اللہ کے ہر غیر سے اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف ہو جائے، جو ذوق، جو شوق، جو رغبت دلوں کو چیزوں کی ہے وہ ساری اعمال سے بدل جائے۔ اتنا اور کر لوں، اتنا اور کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جیسے صحابہ میں آپ نے ایک دن پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ارادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی کر کے آیا۔ ارے کوئی ایسا ہے کسی بیمار پرسی کہ جی نماز سے فارغ ہو کے جاتا ہوں فلانے کے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا کہ جی کر کے آیا۔ کوئی روزے دار ہے کہ تھا تو ارادہ کیونکہ میرا روزہ ہے، ساری نیکیاں گنوا دی۔ اس کو کہتے ہیں اصل مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو محنت بنانے اور آپ کی فکروں کو فکریں بنانے کا اصل مقصود یہ ہے کہ اعمال کی طرف طبیعتیں ایسی لپکیں جیسے لوگوں کی دولتوں کی طرف لپکتی ہے، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہاں سے کما لوں، وہاں سے کما لوں۔ اور عجیب بات، ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہو۔ روزی یوں کہ رزق بقدر مقدر، روٹی تو اتنی ملے گی جتنی مقدر میں، جتنے چاہے زمین آسمان کے قلم میں رہے۔ ہاں، دین خدا اتنا دے گا، دین بقدر مشقت، تقوی پیدا کرنے میں، توکل پیدا کرنے میں، صبر و شکر پیدا کرنے میں، تواضع اور عبدیت، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، یہ پیدا کرنے میں کہ جتنے مجاہدے، جتنی قربانی اتنی اور خدا دیتے جائیں گے۔
کہ تم لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے نہیں تھکے گا۔ روزی اتنی ملے گی جتنی اس نے مقدر میں لکھ دی ہے کہ جتنے چاہے دوڑ، یہاں رہو تو اور دنیا کے کسی کنارے میں جاؤ تو مقدر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا کہ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کے کلام سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خلقہ القرآن، تم نبی کے اخلاق سننا چاہتے ہو، جو صفحات میں ہے وہی لمحات میں ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے وہ اس کے کلام کو سمجھے، اور جو اس کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ آپ کون ہیں، کہ آپ قرآن کی زندہ جاوید تفسیر، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک جو قرآن میں وہی آپ کی حیات بابرکت۔ اب پھر یوں لکھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے، ایمان میں، تقوی میں، توکل میں، راہ خدا کی نقل و حرکت میں، ہجرت میں، نصرت میں، اخلاق میں، اثار و ہمدردی میں، ایک دوسرے کا خیال کرنے میں، کہ ہر چیز میں نقل اتاری ہے صحابہ نے پوری۔ اسی لیے ہماری یہ جو محنت ہے نا، یہ تو نقل ہے ان کی، کہ خدا کرے جیسے کہ کہتے کہتے کریا اور گاتے گاتے کہ گاتے گاتے گویا، کہتے کہتے کریا، کہ کہتے رہو نبی کو، کہتے رہو صحابہ کو، کہتے رہو ابو بکر عمر عثمان علی کو، کہتے رہو بدر والوں کو، احد والوں کو، سنتے رہو، کہتے رہو، بولتے رہو، کہ خدا ان کے جھنڈے نیچے کھڑا کر دے۔ من تشبہ بقوم حشر معهم، جو جس کی نقل اتارتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کہ جن کی ڈنجے فرعونی ہے ہم یوں کر دیں گے، کہ وہ فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وہ خالی ایک دفعے کا ایک فرعون ختم نہیں ہوا، دنیا میں جب کبھی فرعونی نعرے لگانے والے پیدا ہوں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم نے یوں کیا، ہم یوں کر رہے ہیں، یہ تو فرعونی نعرے ہیں، کہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم پہ پیسہ ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم پانی میں راستے بنا لیں گے، ہم پہ پیسہ ہے، یہ تو قارون کا نعرہ ہے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی آ جائے، کہ یہ صدیقی نعرہ ہے، یہ کہ آدمی کے جذبات یہ ہوں کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے میرے محلے میں لوگ بے نمازی، میرے گھر میں نمازیں قضا ہوں، میرے ہوتے ہوئے زکوٰۃ، مجھے معلوم ہے میرا پڑوسی فلانا اتنا مالدار ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، فلانا پڑوسی ایسا ہے میرے محلے میں کہ اس پر حج ہے، حج کو نہیں گیا، دنیا بھر کے ٹور کرتا ہے، دنیا بھر کی کے بزنس اور تجارتی سفر کرتا ہے۔ یہ اندر میں بے چینی پیدا ہونا کہ میرے ہوتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کہ امت کی جان، مال، صلاحیتیں سب کے کام آ رہی ہو، نہیں کام آ رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آ رہی، لوہے کے، لکڑی کے، اپنوں کے، پرایوں کے، دوستوں کے، دشمن کے، ہر ایک کے کام آ رہی ہے امت کی جانیں، امت کا وقت، امت کا پیسہ، امت کی صلاحیتیں، امت کی عقل و خرد، امت کی سمجھ بوجھ، کہ پلاسٹک کی تھیلیوں تک کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس پر جانیں کھپ رہی، ٹوٹی چپلیں اور ٹوٹی بوتلوں پر امت کام آ رہی ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت کے لیے امت کے پاس وقت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر در در پہنچے، آپ کے والا علم اور اس علم کی روشنی میں زندگیاں آوے، کہ اس کے لیے بہانے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، دین کی جیسے دین امانت ہے، دین انا عرضنا الامانہ، یہ دین جو ہے پورا امانت ہے، جس طرح دین امانت ہے اسی طرح دین جس سے زندہ ہو وہ محنت دعوت کی وہ بھی امانت ہے، اور امانت کے بارے میں جواب دینا ہوگا قیامت میں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دین اور دین کی محنت ہر امتی کے ذمے، ہر ایک کے پاس امانت رکھ کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا جب امت سے رخصت ہو رہے تھے، فلا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے امتیو قیامت میں مجھے رسوا نہ کیجیے کہ جانے تمہاری کس کے کام آئی، تمہارے مالوں سے کتنا سود عام ہوا، کتنی لون عام ہوئی، اور تمہارے وقت سے اور تمہاری عقل کتنی پالیسیاں پاس کروائی تمہاری عقل سے، کہ یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو تو یوں ہو جائے گا، کہ سب کے کام آئی، جھوٹوں کے، چوروں کے، لفنگوں کے، غنڈوں کے، بدماشوں کے، لٹیروں کے، سب کے کام آئی۔ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وقت نہیں، اسی لیے کہا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہے اس کے کلام کو سمجھے، جو کلام کو سمجھے، اس کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ کہ قرآن، حدیث اور دین اور ایمان کے تقاضے سب سامنے آئے ہیں تو صحابہ نے کیسی قربانی دی، کیسی مثالیں پیش کی ہے۔ نہتے ہیں، کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، سر چھپانے کو نہیں ہے، دشمن ہے جو للکار رہا ہے، ہر قیمت پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، کر کے دکھائی صحابہ نے، خالی تھوک نہیں اڑایا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو سچا کہا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ سچے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کہ یہ لوگ جو ہیں بالکل سچے ہیں اپنی بات میں، جس چیز کا عہد و پیمان کیا تھا اللہ سے کہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہم خواہشات کے بندے ہیں، نہ ہم دولتوں کے بندے ہیں، نہ ہم عہدے اور کرسیوں کے بندے ہیں، ہم بندے ہیں تو صرف تیرے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ نے لالچ دیا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ، کنورٹ ہو جاؤ تو آدھا ملک دے دیں گے، کہ جاؤ جاؤ راستہ بھولے ہو، راستہ بھولے ہو۔ پھر دھمکیاں دی، مار دیں گے، جلا دیں گے، افعل ما بدا لک، تیرا جی چاہے سو کر۔ ایمان وہ سرمایہ ہے، ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ پونجی ہے کہ اس کا سودا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان اللہ اشترا، تمہارا سوداگر تو اللہ ہے، تمہیں اللہ نے خریدا ہے، کہ دنیا میں کسی عورت نے کوئی ایسا جنا ہے نہ کوئی جن سکے گی جو تمہارا سودا کر لے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا سوداگر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے خیالات کا کوئی سودا کر لے، تمہاری نظریات کا کوئی سودا کر لے، تمہاری نظریں کوئی خرید لے، تمہارے ہاتھ پیر کوئی خرید لے، تمہاری زبانوں کے بول کوئی خرید لے، کہ خبردار ان اللہ اشترا، ہر ایمان والے مرد و عورت کو براہ راست اس کا سودا اللہ سے ہو گیا۔ یہ جانیں کھپائے گا تو اللہ پر، مال لگائے گا تو اللہ پر، یہ سوچے گا تو اللہ کو، اور یہ کوشش کرے گا کہ میرے ساتھ ان کا سپورٹ، ان کا سپورٹ، یہ ساتھ دیں، وہ میرا اللہ کافی ہے۔ خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، اللہ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے کس کی پرواہ؟ اور میرے اللہ نے نسخہ بتا دیا ہے۔ فرعون کی وہ اس کی ڈنگیں، اس کا گھمنڈ اور اس کے نعرے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ پاک میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی زبان صاف ہے اور میں ذرا سا ہکلاتا ہوں۔ اچھی بات کہ اب جو ساتھ ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی معکما، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو صرف موسیٰ و ہارون کے ساتھ ہیں؟ نہیں، جو خدا کا پیغام لے کے چلے گا، جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر چلے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم،
قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعائے مستجاب دی کہ محنت کے بعد وہ دعا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دنیا میں استعمال کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استعمال نہیں کی. وہیں سب کی اکٹھی دعا کرائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا استعمال کی کہ اس گھمنڈی نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. ہماری حکومت، ہمارا عہدہ، ہم ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار جس مال کے نشے میں یہ بک رہا ہے تو اس کے مالوں کو تباہ کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا، یہ جب تک کہ دردناک قسم کا عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک انہیں موت نہ آوے. اس وقت اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی دن اللہ نے اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کی دعا کو اسی دن قبول کر لی اور وعدہ کر دیا کہ جو اس راستے کی محنت کرے گا اس کی دعاؤں کو ہم نبیوں کی طرح قبول کریں گے. لیکن ایک شرط لگائی تھی، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اس پر جمے رہیو. جو راستہ تمہاری دعوت کا ہے، جس راستے سے تمہیں دعا کا پاور ملتا ہے، اسی راستے چلتے رہیو. یہ نہیں کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، دعا بھی مانگ لوں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. یہاں تو استقامت چاہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک دفعہ کہہ دیا کہ لوہا لاٹ جم گیا. اگر اس دعوت اور دعا والے راستے پر پڑے رہے، اس پر پڑے رہنا، اس پر چلتے رہنا، اسی پر استقامت کے ساتھ رہنا. فاستقیما، آگے کیا کام ہے نا، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. یہ جو جاہل ہیں ان کی چال مت چلنا، ان کی پگڈنڈی پر ان کی راہ پہ مت جانا. یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ خدا کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں، نہ عذاب کو جانتے ہیں، نہ ثواب کو جانتے ہیں، قبر کو جانتے ہیں، نہ حشر کو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ تو آنکھوں دیکھے سارے نقشوں کو جانتے ہیں، اس سے یوں اور اس سے یوں، اس سے یوں، اس سے یوں. تو جاہل ہیں، لا یعلمون، جاہل ہیں کہ تم جہالتوں کی راہ مت چلنا. اسی لیے ہماری بنیاد مغیبات پر ہے کہ آنکھوں دیکھی کی راہ جہالت کی راہ ہے. آنکھوں دیکھی کی راہ کہ وہ جہالت کی راہ ہے. جو پیلا نظر آیا وہی سونا، کہ ہر پیلا سونا نہیں ہوتا. آنکھ کے انگارے بھی جب بھڑکتے ہیں اور دہکتے ہیں تو وہ بھی پیلے ہوتے ہیں، خون کے آنسو رلا دیں گے. ہر پیلا سونا نہیں ہوتا کہ ہر عہدہ کہ عہدے ہی گردنیں کٹواتے ہیں، دولتیں ہی گردنیں کٹواتی ہیں، زمینوں ہی میں چچا بھتیجے کے خون ہوتے ہیں، کہ اس سے زندگیاں نہیں بنتی. کہ جتنا آنکھوں دیکھا نظام ہے اس کو بنیاد بنانا یہ نیری جہالت ہے. علم تو وہ ہے جو مغیبات، بن دیکھی بنیادوں کو بنیاد بنانا. اللہ نظر نہیں آتا، اس کے خزانے نظر نہیں آتے، اس کی داد و دہش نظر نہیں آتی، اس کی گرفت و پکڑ نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، قبر کا عذاب ثواب نظر نہیں آتا، جنت دوزخ نظر نہیں آتی. کہ ان سب کو بن دیکھے ایسا مانو کہ آنکھوں دیکھی کا انکار کرنا تو آسان ہو جائے، بن دیکھی کے بارے میں شک تک کرنا مشکل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. کہ فاستقیما ہمیں پہلے دن دیا ہے کہ تم بھی لوگوں کی طرح چلو، تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے. کیا آج کل صاحب، کیا آج کل زمینیں سستی ہو رہی ہے، آج کل فلیٹ سستے ہو رہے ہیں، آج کل یوں ہو رہا ہے، کر لو کہ کر لو. یہ جنہوں نے یہ دیکھا نا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے
یوں سوچ کر کے کہ بنا لو کالونیاں اور بنا لو بلڈنگیں، یہ فلانے نام کی کالونی اور فلانے نام کے فلانے اتنی کالونی، کہ اب کوئی مفت لینے کو تیار نہیں، کہ پیسہ ہی نہیں، وہ جن کے تھے ان کے رک گئے، کیا وہ کیا اب اس کو کیا بلڈنگ کو کھاویں، اس کا چونا چاٹیں، رو رہے ہیں کہ سنو اچھی طرح سنو، آنکھوں دیکھا جتنا نظام ہے اس سب کی یہ سب جہالت ہے۔ فلا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، تمہیں استقامت کے ساتھ مغربات کی بنیادوں پر آنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا، ہم تو پہلے بھی تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہ گھس خدا جو آج یوں کہہ رہا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار، اس وقت بھی ہم نے تو تمہارے ساتھ وہ کر کے دکھایا کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں رکھ کے سمندر کے حوالے کیا تھا اور اس کی گود میں لا کے اس کی گود میں آئے تھے، اس وقت اس کے سارے جتنے چھوٹے بڑے تھے عقل کے پورے، وہ سارے اس پر تھے کہ اس بچے کے دودھ کے انتظام کا مسئلہ حل کرو۔ فرعون کے سارے آدمی، خود فرعون اور اس کا وزیر اور اس کا فلانا اس کا فلانا اس کا سارا، کہ کیا ہوا کہ بھئی صندوق میں سے بچہ تو نکالا لیکن پانی کی بوتل نہ دودھ کی بوتل۔ جب یہ کہ بھئی سب سے پہلا مسئلہ ہے اس بچے کے دودھ کا مسئلہ حل کرو، کہ پوری فرعونی طاقت لگ گئی، لیکن اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے بریک لگا رکھا تھا، خبردار کسی کی چھاتی سے لگے تو ہم نے وعدہ کیا ہے تمہاری ماں کی گود میں واپس کرنے کا، ہم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ کہ ایک بچے کے دودھ کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکا، ہم یہ پرابلم بھی حل کر دیں گے اور یہ اس مسئلے کا بھی ہم حل نکال لیں گے۔ بس خود دو آئے بڑے مسئلوں کا حل کرنے والے، تمہارا باپ فرعون ڈنگیا مار کے دنیا سے گیا ہے، دنیا میں جو فرعونی نعرے لگائیں گے خدا ان کا حشر وہ کرے گا جو فرعون کا ہوا۔ آ جاؤ عبدیت پر، آ جاؤ بندگی پر، آ جاؤ انسانیت پر، آ جاؤ مانوتا پر، آ جاؤ آدمیت پر، خدا کو خدا مانو، کرنے والا وہی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اسی نے فرعون کو غرق کیا ہے، اسی نے قارون کو دھسایا ہے، اسی نے قوم عاد کو تباہی کے گھاٹ اتارا ہے، اسی نے قوم سبا کو مٹی کھا کے کیا ہے، خدا خدا ہے۔ سیدھے میں نے کہا نا کہ بندہ پن ظاہر کرنے کی سب سے اونچی شکل نماز ہے، اور نماز کی ابتدا کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، کہ ہم کسی کو کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی، کہ اب بولو اللہ کی بڑائی، اب بولو اللہ کی بڑائی۔ اس لیے مسلمان کے گھر تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں، یعنی ایک میں اذان ایک میں اقامت۔ کیوں کہ منع ابھی آنکھیں بند ہے، منع کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا، ابھی ابا کو دیکھا نہ امی کو دیکھا، یہ منع ابھی آنکھیں بند ہیں۔ سنو جب آنکھ کھلے گی نا، ہو یہ آسمان، یہ زمین، یہ کارخانے، یہ دولتیں، یہ خبردار تیری پہلی آواز بھی اللہ اکبر، اور جس دن دو چادروں میں لپیٹ کے تجھے مٹی کے حوالے کریں گے اس دن بھی تجھے اخیر میں اللہ اکبر ہی سنائیں گے۔ یہ بیچ کا وقفہ ہے، کھانے کو، کمانے کو، شادی کو، بیاہ کو، کسی چیز کو منع نہیں کرتے، لیکن خبردار اللہ کی بڑائی کا دھیان کرتے ہوئے کہ جتنے اللہ بڑے اتنے ہی ان کا حکم بڑا، جتنے اللہ بڑے اتنی ہی ان کی رضا بڑی، کہ دنیا میں اسی کے لیے آئے ہو کہ زندگی کا پہلا مقصد ہمیں راضی کر کے ہمارے پاس آنا ہے، کہ ہم راضی، کہ ہم دولتوں سے، کپڑوں سے، عہدوں سے راضی نہیں ہوتے، ہم راضی ہوتے ہیں بندگی سے۔ کہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بندہ یا جو بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو اس وقت سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے
اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، یہ بندگی ہے۔ آپ کتنا شاندار دسترخوان لگا ہوا ہے، 2 منٹ تو باقی ہیں غروب میں، کھا لو، نہیں، بندگی نہیں رہے گی۔ غروب کے بعد شہری میں کہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، پروٹھے بھی اور انڈے بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، کہ شہری کا وقت ختم ہو گیا کہ اب نہیں کھا سکتے۔ وہ جو دن بھر نہیں کھایا تھا کہ غروب ہوتے اب کھا لو، غروب سے پہلے کھا نہیں سکتے، 1 منٹ پہلے نہیں، سارے دن کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ کہ جو کھانا اب تک حرام تھا وہی کھانا اب حلال ہے، اور کھانا ضروری ہے۔ اس لیے اس امت کو 100 وصال سے منع کیا ہے کہ 2 3 دن کا روزہ رکھیں، کہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم مولی رہتی افطروا فی، کہ چاند دیکھ کر افطار، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، چاند دیکھ کے عید منا لو۔ اور روزانہ صبح صادق پر کھانا پینا بند، غروب آفتاب پر یہ کھانا پینا شروع۔ یہ کیا ہے کہ یہ مشق کرنی ہے پوری زندگی کے لیے، یہ نہیں کہ سامنے کوئی بہت اچھا لقمہ آیا تو کھا لیا، رشوت کا، سود کا، کسی بیوہ عورت کا، یتیم بچوں کا۔ یہ ایسا ہے جیسے غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے شاندار قسم کا دسترخوان، کہ قورمہ بھی ہے، بریانیاں بھی ہے، زردے بھی ہیں، اور رس ملائی بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھل بھی ہیں، اور میوے بھی ہیں، یہ کھا لو۔ کہ نہیں، کہ یہ بات خالی روزے کے لیے نہیں ہے، ساری عمر روزہ رکھنا سیکھو، کہ جب تمہاری خواہشات دولتوں کی، خواہشات عہدوں کی، خواہشات عورتوں کی، جس لائن کی خواہش کہ جس کو منع کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز۔ کہ لقمے چکنے چپڑے نظر آئیں گے، جیسے غروب دسترخوان تو پہلے ہی لگ جاتے ہیں نا افطاری کے۔ افطاری میں کہ آج کیا ہے، افطاری میں کہ آج تو صاحب نہ پوچھئے کیا، فلاں صاحب کی دعوت ہے، آج ان کی افطاری میں خاص اہتمام کیا گیا ہے، خورندم چرندم سارا ہے، کہ پھر کھا لو۔ ہاں تو وہ کھا نہیں سکتے، کبھی تو کہ دکھ تو رہا ہے، کسٹرڈ بھی ہے، اور فرنی بھی ہے، اور شربت بھی ہے، اور بوتلیں بھی ہے، اور آئس کریم بھی ہے، اور فالودے بھی ہیں، اور پھل بھی ہیں، اور کھانا بھی ہے، یا کھا لو کیا؟ ہاں ابھی نہیں۔ کہ جیسے غروب سے پہلے سجا نظر آتا ہے دسترخوان، کہ اس راستے سے چلے جاؤ تو سود کے راستے سے اتنا موٹا کوفتہ ملے گا، بھوکا لونڈا۔ اللہ کی قسم، سود کے راستے کا لقمہ سور کی بوٹی سے زیادہ گندا ہے، جس کو لوگ حلال کرنے کی فکر میں، بیواؤں کی، یتیموں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، قسم پرسوں کا، راستے چلتے لوگوں کا لوٹ کر یہ نظر آئیں گے۔ خبردار، جیسے غروب سے پہلے سجا دسترخوان لیکن نہیں کھا سکتے، کہ تمہیں دنیا کی مختلف شکلوں سے مختلف لائنوں کی روٹیاں ملتی نظر آئے گی، خبردار تم ایمان والے ہو۔ تمہارے نبی نے فرمایا کل لحم نبت من سحت، کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، آدمی کے جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پرورش پائی ہو، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ من اکل حلالا وعمل صالحا، من اکل طیبا، من اکل طیبا وعمل صالحا وامن الناس عن بوائقه دخل الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ جس نے حلال کی کمائی کا لقمہ کھایا، عمل اچھا کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، اور
اپنی ذات سے ہر ایک کو اذیت پہنچانے سے معمون رکھا کہ میری بات سے، میرے اشارے سے، میرے کنائے سے، میرے گھر کی شادی سے، میرے پڑوس سے، میرے مارکیٹ میں میری دکان سے، میرے آنے والے گاہکوں سے، میں جن پارٹیوں سے لیتا ہوں ان سے، کہ کہیں کی میری کسی طرح کی نقل و حرکت سے کہ کوئی کسی کو اذیت نہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو بالکل بے ضرر آدمی ہے، کیا لوگ کہتے ہیں نا بھائی بہت بھلا آدمی، محلے میں کسی کو اس سے شکایت نہیں ہے کہ بے ضرر، کہ جس نے حلال کا لقمہ کھایا، اچھا عمل کیا اور لوگوں کو اپنے رہن سہن سے، اپنی گفت و شنید سے، اپنی عادات و اطوار سے، اپنے لب و لہجے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے معمون رکھا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہماری، کہ جب جنت میں داخل ہو گیا کہ یہاں لقمہ حلال حرام کا کھایا جہنم اس کے لیے بہتر، اور یہاں حلال کا کھایا کہ جنت اس کے لیے اللہ کی طرف سے، ہر قدم پر رہبری کی ہے۔ اسی لیے دوستو یوں کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو محنت ہے یہ خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے، اور خالی 5 کام اور 40 دن اور 3 دن اتنا نہیں ہے، اس سب کے نتیجے میں اصل ہر آدمی کو اپنے دین کا فکر پیدا ہو جائے کہ میں جس لائن میں چل رہا ہوں اس لائن کا دین کیا ہے۔ اس لیے کہ تاجر سے تجارت کا دین قیامت میں پوچھا جائے گا، اس سے کاشتکاری کا نہیں پوچھا جائے گا، اور کاشتکار سے اس کا دین پوچھا جائے گا، تجارت کا نہیں پوچھا جائے گا، حاکم سے حکومت کا پوچھا جائے گا کہ جو جس شعبے میں ہے اور جس کا جہاں سے تعلق ہے اس کی شریعت اس سے پوچھی جائے گی اس پر کیا کیا۔ اسی لیے دیکھنا ہے کہ اتنے چلے، اتنی محنت، ایسے اجتماعات، ایسے جوڑ، ایسے مشورے، آنا جانا، یعنی ہر جگہ اپنی مسجد وار جماعت، اور ہر قسم کے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کی تشکیلیں ہو رہی ہے، کہ اس سب کے نتیجے میں کہ بھئی کھیتی کیوں کرتے ہو؟ کہ کھیتی میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں جو بیج ہوتا ہے وہ یوں پھینکتا ہے، بیج بکھیرتا ہے، کہ کھیتی صرف اسی کے لیے ہے جو بیج ہے بکھیر دو، نہیں کہ ایک دن ایسا آوے کہ اس بکھرے ہوئے کو کونٹلوں کی شکل میں کاٹیں، کہ کھیتی تو نتیجے کے لیے ہے کہ بورے بھر بھر کے گھروں میں آوے، ہے نہیں کہ نہیں یوں پھینک دو، وقت لگا دو، آ جاؤ چلے جاؤ، آ جاؤ چلے جاؤ، پھینک دیا، کہ کائی کے لیے پھینکا یہ وقت، یہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ کہ گھر میں بورے آ رہے ہیں، دلوں میں تقویٰ بن رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں گھر جا کر گھروں کا ماحول ایمانی اور دینی بن رہا ہے، یہاں تو پھر یہ کھیتی کام آئی کہ بیج بکھیرے تو تھے لیکن اللہ نے کہ سیروں اور کیلوں کے حساب سے ڈالے تھے، اللہ نے کونٹلوں کے حساب سے کٹوائے، کہ لگائے کل 4 مہینے اور وہ بھی پیدل تھوڑے پیسوں میں، لیکن زندگی بھر ساری عمر وقت کہاں لگے گا، پیسہ کہاں، بیٹی کا، بہو کا، بچی کا، بیٹے کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بھتیجے کا، کہ سب کے بورے بھر گئے، سب کی راہ مل گئی، کہ لگے تو وہی جیسے سیر 2 سیر کا بیج ڈالتے ہیں، گیہوں کتنے بکھیرتے ہیں 5 کلو، اور کاٹتے ہیں تو بورے کے بورے، کہ 4 مہینے کل 120 دن، جس میں 60 راتیں سونے کی، کتنی؟ ارے بولو نا، تم تو بہت حساب دان ہو نا سارے، 60 راتیں تو سونے کی گئی۔ اب کمال یہ ہے کہ سونے میں بھی وہی مل رہا ہے، تم تو سو رہے ہو، کہاں سو رہے ہو؟ کہ اللہ کے راستے میں، کہ تمہارا تو سونا بھی عبادت، سو رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے، کیا سوتے میں گشت کرتے ہو، سوتے وقت تعلیم کرتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، سو رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہ 60 راتیں تو اس میں گئی، کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے؟
60 رہ گئے. گرمیوں کے دن ہیں تو 15 گھنٹے کے اور سردیوں کے 12 گھنٹے کے. 12 چھنگ 72 720 گھنٹے ہوئے. بڑی بڑی جنتوں کے سودے، کتنی تشکیلیں، کتنا قرآن، کتنے مکتب، کتنی پیدل، کتنی سواری، کتنی جگہ اذانیں شروع ہو گئی، کہاں کہاں مسجدیں بن گئی. تم بہت ہوشیار لوگ ہو. 720 گھنٹے میں اتنا سارا کہ ہم تھوڑے ہوشیار ہیں. ہمیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کام ملا، ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. ہم تو اسی کو کہوں کہ مولوی صاحب تو دیکھو 4 مہینے. ابے 4 مہینے کا حساب تو گنو، ہوتا کتنا ہے. ایسے 4 مہینے کس کو نہیں دیے ہیں؟ زمینے کے ٹکڑوں کو دیے ہیں، لوہے کے ٹکڑوں کو دیے ہیں، راستے کے چیتھڑوں کو دیے ہیں. اور ایک دفعہ نہیں، 40 سال کی عمر میں 4 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 60 سال کی عمر میں 4 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کہ ایسے ایک نہیں 20 4 مہینے ان شکلوں کو دیے ہیں کہ ہم تو 4 مہینے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گھر گھر در در زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم تو 4 مہینے مانگتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا نفع تمہارا. دوسروں کو تو تمہارے ہاتھوں ہدایت ملے گی، تمہیں تو پہلے وعدہ ہے اللہ کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اس راستے کی نقل حرکت، جو اس راستے کی محنت مشقت، کہ سب سے پہلے ہدایت سے اس کی جھولی ہم بھریں گے. پھر اس کے چلنے کے اعتبار سے کہ جیسے سورج چلتا ہے تو سورج سب سے پہلے خود روشن ہوتا ہے. اب وہ جب چلتا رہتا ہے تو چاروں طرف کو روشن کرتا رہتا ہے. کہ پھر یہ جماعتیں جن گاؤں سے، دیہاتوں سے، علاقوں سے، بنجر بستیوں سے، کہ پھر ان کے ہاتھوں خدا ایسی لہریں اٹھائیں گے ہدایت کے ایمان کی، ایسی جگہوں میں اللہ ایمان پہنچائیں گے کہ کون جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں ہیں. ایک عورت زاد ہے، ایک معصوم بچہ ہے، اوپر آسمان نیچے زمین. لیکن کیا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں تو پورے طور پر آپ کے حوالے ہو گیا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اس کو کہ ہمارا اپنا کوئی جذبہ، کوئی خیال، کوئی نہیں. جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند. جیسے مدینہ منورہ، ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی صنعت، کوئی نہ کوئی کاریگری، کوئی کام ہوتا ہے. کہیں کپڑے بننے کا ہوتا ہے، کہیں لکڑی کا کام ہوتا ہے، کہیں وہ کیا چاندی کے ورق بنانے کا ہوتا ہے، کہیں ہیرے گھسنے کا ہوتا ہے. جو پورے شہر میں وہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں جو کام ہوتا ہے اس کام میں اس گاؤں کے گھر کا بچہ، عورتیں بھی، کنواری بچیاں بھی، بہویں بھی، بیٹیاں بھی، بوڑھیاں بھی، مرد بھی، اور سب اسی میں لگ جاتے ہیں. لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس محنت کے ذریعے وہ جو مدینے کا نقشہ قائم کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ہیں تو مدینے کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد نبی والی فکر میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند. ان کے چھوٹے بچے کہ وہ بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، کشتیاں اور معذور پیر سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی تشکیل نہیں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے. واہ، مسئلہ کپڑے کا روٹی کا تھوڑے ہے، مسئلہ جنت کا ہے. جی چاہتا اسی لنگڑے پیر سے راہ خدا میں چلوں گا اور جنت کے باغوں کی سیر کروں گا. کہ پورے مدینے کے ہر گھر کے ہر فرد کا ایک ہی فکر تھا کہ اصل تو اس دعوت کے ذریعے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، مرد یا عورت دنیا کے جس کونے میں ہو، گاؤں میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر پر آ جائے. ہر ایک کی جان مال اور صلاحیت نبی والی زندگی کے زندہ کرنے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے، ایمان بنانے اور ایمان کی لہریں اٹھتی چلی جائے، اس کے لیے آ جائے.
اس پر پوری امت آ جائے، اس کی محنت۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گلی کا گشت کرو تو بھی نیت پورے عالم کی کرو کہ ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں اور ہمیں عالم کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں، پورے عالم کی نیت سے کریں گے اللہ، کریں گے اللہ۔ پہلے جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، آج جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اسی لیے اس وقت ماشاءاللہ رمضان کے شروع ہی سے پیدل جماعتیں 4 مہینے کی ہندوستان کے مختلف رخوں پر، اور ایسے ساتھی کہ جن کے اب تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، چاہے وہ 20 سال 25 سال سے تالانہ چلہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے، کہ سب سے پہلے تو وہ، پھر جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگے ہیں لیکن پیدل نہیں چلے ہیں کہ وہ، اور یہ پیدل چلنے والے نیت کہ اللہ کرے یہ نقل و حرکت عالمی سطح پر اس طرح زندہ ہو جائے کہ وہ بستیاں جہاں جس کی زمینیں، جیسے آج زمینیں پانی کو ترس رہی ہیں گرمی کی وجہ سے ہر جگہ، کہ جانور بے زبان جانور ترس رہے ہیں پانی کو، زمینیں پانی کو پکار رہی ہے، پانی پانی پانی، اس طرح دنیا کی زمینیں ترس رہی ہیں، اندر سے چیخ رہی ہیں، کوئی ہے جو ہمیں اللہ کا تعلق کرا دے، کوئی ہے جو ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے، کوئی ہے جو ہمیں آخرت سمجھا دے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کا رخ قرآن و حدیث کی طرف، خدا رسول کی طرف کرا دے، کوئی ہے جو ہماری زندگیوں میں سے چیزوں کی محبت نکلوا کر اللہ کی، اس کے رسول کی، اعمال کی محبت ہم میں پیدا ہو جائے۔ یہاں یہ راستہ ہے، یہ راستہ اسی کا ہے کہ جیسے زمینیں پانی کو ترس رہی ہے ایسے قومیں ترس رہی ہیں، ہے کوئی ہمیں اللہ کا تعارف کرانے والا؟ اللہ نے ہم کو اسی لیے سچ فرمایا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا، اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو حال یہی تھا، سب کو جانتے تھے، 360 کو جانتے تھے، پتھروں کو جانتے تھے، ایک اکیلے اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ نبی کی نیابت میں اللہ کے تعارف کرانے والے، آخرت کو سمجھانے والے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل ولا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں جانتے تھے، کھا لو پی لو اچھل لو کود لو، کہ نہیں مسئلہ اتنا نہیں ہے، مرو گے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سارا سامنے آ جائے گا۔ کہ آخرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اللہ کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، کس تمہاری زبان کے کس بول پر جنتوں کے فیصلے ہیں اور زمانوں کے کن بولوں پر اوندھے منہ گھسیٹ کر تمہاری زبانوں کے کترن کے نتیجے میں جہنم میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی قیمت بتلائی، ایمان، اعمال اور آخرت، کیا دنیا اس کی پیاسی ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ محنت ایسی دی ہے، اور اس میں کہ سب سے پہلے تو ہم ہیں، اپنی نیت کہ خدا ہمیں اپنا تعلق دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، عملوں کا شوق پیدا ہو جائے، اور اس ساری کے نتیجے میں خدا ہماری آخرت بنا دے، اور اپنی بناتے ہوئے پھر کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہر فرد بشر کو ضرورت ہے، اور امت اس کی ذمہ دار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دنیا کے جس کونے میں ہو، جہاں کہیں ہو، اس کی جان مال کی ترتیب ایسی بنے کہ روز اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، اس کی آخرت کے بننے کا سامان ہو رہا ہو، اعمال کی رغبت بڑھ رہی ہو، اور وہ جس گلی سے گزر جائے، جس گاؤں میں رہ لے، جس شہر، جس صوبے، جس ملک میں چلا جائے، کہ اس کے ہاتھوں یہ سوغات ہر ایک کو ملتی چلی جائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے یوں کہ
آج تک ہم سے جتنی کوتاہی ہوئی ہے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ بہت معاف کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری یہ کوتاہی ہے اس محنت کی جس کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، کہ زندگی کا مقصد انسان ہونے کے ناطے عبدیت تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے نبی کی نیابت میں کام کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ ہم نے دونوں میں بہت کوتاہی اور بلکہ اس سے اور الٹا، اس لیے اس وقت تو اس عشرے میں خوب اللہ سے معافی مانگنی۔ اور معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو گشتوں میں ملاقاتوں میں تجربہ ہوتا ہوگا، کوئی بھائی بیچارہ ایسا ملا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نے اس سے بات کی، اب جو اس کے سامنے نماز چھوڑنے، نماز قضا ہونے، نہ پڑھنے کے جو وعیدیں سامنے آئی کہ جی میری توبہ، میری توبہ، آئندہ میری توبہ، کیا مطلب؟ توبہ کل معاف ہوگی، اب نماز نہیں پڑھنی اس کو، کہ توبہ اب تک کی نہ پڑھنے سے، اور پھر اس کا مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے، اور آج سے کہ جس وقت آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کی نماز میں وہ نظر آنے لگے تو وہ توبہ ہے نہیں؟ ایسے اس محنت کے بارے میں جو توبہ کرنی ہے کہ ہم نے جتنی نادانی سے کام لیا ہے، وقت کہاں لگنا تھا، پیسہ کہاں خرچ ہونا تھا، اور کیا کرنا تھا، کیا کیا، اے اللہ معاف کر دے، کہ ایک طرف اس پر استغفار ہو، اور آج سے پہلا قدم نقد 4 مہینے کا اس نیت سے کہ اللہ آج کے بعد خواہشات پر لگام لگے گی، خواہشات پر کنٹرول و قابو پائیں گے، اور حکموں کی تابع داری میں جان مال اور صلاحیت لگائیں گے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمت کر کے فرماؤ، سب سے پہلے 4 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ صرف وہی کھڑے ہوں اور کوئی کھڑا نہ ہو، کھڑے رہیے بھائی، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ ہاں